اچھا آپ مجھے بتائیں کہ رائٹرز کون ہوتے ہیں؟ جو کچھ نہ کچھ لکھ ایک رہے ایک ہوتے ہیں، ایک جو کچھ نہ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں، لائک مطلب کتابیں وغیرہ لکھتے ہیں، کچھ آرٹیکل لکھتے ہیں. اچھا سر رائٹر وہ تھے جو اپنے آئیڈیاز اوپینینس وغیرہ خود سے جو اپنے خیالات کو ایک ایک کر کے. جی آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی. جو اپنے آئیڈیاز لکھتے ہیں وہ رائٹر ہوتے ہیں، جو کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے وہ رائٹرز ہوتے ہیں. جو اپنے ذہن میں جو ان کے خیالات اور تصورات ہوتے ہیں ان کو الفاظ جی لکھ سکتے ہیں. صحیح سیم تقریباً ہوئی. جی نیکسٹ وہی یہ بڑا آپ لوگ رائٹرز ہیں یا نہیں؟ آپ رائٹر ہیں؟ سر تھوڑا بہت کیونکہ کچھ نہ کچھ تو لکھ رہے ہوتے ہیں، لائک اپنی ڈائری وغیرہ. اچھا رائٹر ہیں ایک حد تک. اچھا رائٹرز کے کیا دو سنگ ہوتے ہیں کیا؟ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اے بی سی اور الف بے آتی ہے؟ سب کو آتی ہے نا سب کو. تو آپ سب رائٹرز ہیں. رائٹر جو بھی بندہ وہ حروف سے الفاظ بنا سکے، الفاظ سے جملے بنا سکے، جملے سے پیراگراف بنا سکے، اور پیراگراف سے وہ مضمون بنا سکے تو رائٹر ہے. سب سے پہلے حرف، پھر لفظ، پھر اس کے بعد کیا آتا ہے؟ الفاظ، پھر جملے، پھر پیراگراف اور مضمون، کہانی، کچھ بھی وٹ ایور، نظم، کچھ بھی ہو یہ ترتیب. تو یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا، کچھ تو لکھ سکتے ہیں، تو جواب لکھ سکتے ہیں آپ رائٹر. اب آپ کے ذہن میں ایک کوشچن آئے گا کہ جب ہم رائٹر ہیں یا سب رائٹرز ہیں تو پھر کیوں بعض لوگ بہت آگے چلے جاتے اس فیلڈ میں اور بعض پیچھے ہی رہ جاتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ طریقہ نہیں آتا. انٹرسٹ ان کا زیادہ ہو جاتا ہے اس چیز میں. انٹرسٹ ہوتا ہے ان کا ہم زیادہ. دھیان نہیں لگاتے. اچھا آپ لوگ دھیان نہیں دیتے. سر جن کے اسٹرانگ آئیڈیاز ہوتے ہیں، نئے ہوتے کانسیپٹ وہ زیادہ آگے، اور جو ان پہ مسلسل کام کرتے کچھ وقت لیتے ہیں زیادہ. اچھا آئیڈیاز جن کے اسٹرانگ ہوتے ہیں. جی میتھڈ سر، میتھڈ طریقہ. ٹھیک ہے سر کی بات تقریباً ہے، لیکن رائٹرز بننے کے لیے رائٹرز والا رویہ چاہیے. ایٹیٹیوڈ بولتے ہیں نا اس کو انگلش میں، رویہ. جو لوگ آگے نکل جاتے ہیں ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ ایک رائٹر کا ہوتا ہے، اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ عام بندے کے لکھ تو سکتے ہیں، رائٹر تو ہوتے ہیں وہ، لیکن ان کو وہ رویہ رائٹر والا نہیں ہوتا. تو آپ کو آج مبارکباد میں دیتا ہوں کہ آپ لوگ رائٹرز ہیں. ٹھیک ہے، آپ گھر جا کے یہ کہیں کہ میں رائٹر بنی نہیں، میں رائٹر بنا نہیں، بلکہ میں رائٹر تھا پہلے سے. آج مجھے پتہ چلا کہ میں رائٹر ہوں. ایک پتہ چل گیا آپ رائٹر ہیں. اب اس میں آگے کیسے جانا ہے؟ رائٹر والا رویہ اختیار کرنا ہے. اب رائٹر والا رویہ کیسے ہوگا؟ اس میں چند چیزیں ہیں. کوئی بھی رائٹنگ، کوئی بھی چیز جب آپ لکھتے ہیں نا کچھ مراحل ہے اس کے. اگر آپ وہ مراحل سیکھ لیں تو آپ کو وہ پیراگراف ہے، مضمون ہے، کہانی ہے، چاہے کالم ہے، کچھ بھی ہے، اگر وہ مراحل آپ سیکھ لیں اور اسی مرحلے سے چلے تو آپ کو بالکل ایزی ہو جائے گا. اچھا یہ تمام لینگویجز کا ایک ہی اصول ہے. جسٹ آپ نے پھر کیا کرنی ہے؟ لینگویج چینج کرنی ہے. اردو ہے تو اردو لینگویج آ جائے گی، عربی ہے تو عربک لینگویج آ جائے گی، انگلش ہے تو انگلش لینگویج آ جائے گی. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ کوئی سوال؟ تو آپ کے خیال میں پہلا مرحلہ کون سا ہوتا ہے کسی بھی رائٹنگ کا، لکھنے کا؟ رائٹنگ مطلب رائٹر والا رویے میں مائنڈ میپنگ، علم ہونا چاہیے. سب سے پہلے علم ہونا چاہیے. علم ہونا چاہیے. علم ہونا چاہیے. یعنی پہلا مرحلہ علم ہے. سب کی یہی رہے. اچھا سب سے پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس میٹر، کانٹینٹ، مواد جس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کانٹینٹ بھی بولتے ہیں، میٹر بھی بولتے ہیں، کچھ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. کانٹینٹ رائٹنگ.
تو کانٹینٹ ہوگا تبھی اس کو ہم لکھیں گے نا. جب کانٹینٹ ہی نہیں ہوگا تو کیا لکھیں گے آپ. تو سب سے پہلی چیز، پہلا مرحلہ کسی بھی رائٹنگ کا پہلا مرحلہ، فرسٹ اسٹیج کیا ہے؟ مواد کا حصول. کہ آپ کے پاس مواد ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ مواد. مواد کسے کہتے ہیں؟ مٹیریل. ٹھیک ہے، میٹر، کانٹینٹ. یہ آپ کا پہلا مرحلہ ہے. ابھی مواد کہاں سے ملتا ہے ہمیں؟ کتابوں سے. کہاں سے ملتا ہے؟ کتابوں سے. کتنے ذرائع؟ یعنی مواد کو حصول مواد کے ذرائع کہاں سے ہمیں ملے گا؟ پہلا ذریعہ کیا ہے؟ پڑھنا. پڑھنے کو کیا بولتے ہیں؟ مطالعہ، اسٹڈی. ٹھیک ہے. دوسرا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایکسپیرئنس. ٹھیک ہے. تجربات. تحقیق اور تجربات کیا فرق ہے اس میں؟ آپ بتائیں. پھر میں معلومات تو مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے. تحقیق تو باقاعدہ ایک موضوع کے اوپر کتابیں پڑھنا، ایک جگہ پر جانا. یہ پورے جو مراحل ہیں نا اس کو تحقیق کہیں گے نا. مطالعہ، تجربہ اور مشاہدہ، مسامعہ، یہ سارے مل کر کیا بنے گا؟ تحقیق ہی بنے گا. تو تجربات اور بتائیں، اور کہاں سے ہمیں مواد ملے گا؟ مشاہدہ. اور مطلب مشاہدہ، آبزرویشن. ٹھیک ہے. آبزرویشن جتنی آپ کی اسٹرانگ ہوگی آپ کو کیا ملے گا؟ مواد ملے گا. اور بتائیں. مکالمہ گفتگو. ٹھیک ہے. انٹرویو. آپ کو بہت سارا مواد یہاں سے مل سکتا ہے. یہ ذرا دوہرا دیں ڈاکٹر صاحب. جی مشاہدہ میں ٹی وی وغیرہ بھی ہے. جی میں بتاؤں. مضمون لکھنا، کہانی لکھنا، کچھ بھی لکھنا. ٹھیک ہے. اس کی چند مراحل ہیں. آپ وہ مراحل سیکھ لیں گے تو آپ جسٹ لینگویج چینج کریں، عربی، انگلش، اردو اچھی اسپشٹوں میں لکھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلا مرحلہ کسی بھی رائٹنگ کا یہ ہے کہ آپ کے پاس کانٹینٹ ہونا چاہیے، مواد ہونا چاہیے، میٹر ہونا چاہیے. اب مواد کہاں سے آپ کو آئے گا؟ ذرائع اس کی کیا ہیں؟ تو اس کا پہلا ذریعہ مطالعہ، اسٹڈی. ٹھیک ہے، کتابیں پڑھنا. دوسرا تجربات، ایکسپیرئنسز. تیسرا مشاہدہ، آبزرویشن. چوتھا مکالمہ، انٹرویو، کنورزیشن، ڈسکشن. پانچواں مسامعہ. ٹھیک ہے، سننا. مشاہدہ آسان الفاظ میں دیکھنے کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. مکالمہ پڑھنے کو بولتے ہیں، آسان الفاظ. اور چھٹی چیز وہ ہے انٹرنیٹ. انٹرنیٹ میں پھر آپ کو جو ٹی وی یہ سب آ گیا. اب اس ہر ایک مرحلے کو ہم ابھی کھولیں گے اس کو تفصیل کے ساتھ. ٹھیک ہے. پہلے ہم مطالعہ، پھر مکالمہ، مشاہدہ، اس میں کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اس پہ بات کریں گے. یہاں تک بات کلیئر؟ کوئی کوشچن؟ ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی کلیئر ہے؟ جی. اچھا. اب ہم آتے ہیں مطالعہ. کیا تعریف ہے مطالعے کی؟ کیا مطالعہ؟ پڑھنا کسی چیز کے بارے میں. ہاں، سادہ کوئی بھی چیز پڑھنا اس کو کیا بولتے ہیں؟ مطالعہ. اگر آپ اس کی کوئی ادبی تعریف چاہتے ہیں تو اس کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں اہل قلم کی نگارشات سے ان کے تحریر کے مختلف اجزاء و اسلوب اور محاسن سے شناسائی حاصل کرنا اسے کہتے ہیں مطالعہ. ٹھیک ہے. یہ ادبی الفاظ. ایک الفاظ ہوتے ہیں کہ بھائی میں جا رہا ہوں سمندر کے کنارے. ٹھیک. ایک ہے کہ میں دھوپ ڈل رہی تھی، سہانا موسم تھا اور میرے پیر گیلے تھے اور پانی میرے پیروں پہ ٹکرا رہا تھا. نہیں، مجھے ادبی الفاظ. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے. اب جو رائٹرز ہوتے ہیں نا ان کے عام سی بات کو وہ کیا کر دیتے ہیں، ایسے خوبصورت پیرانے میں بیان کر دیتے ہیں. آپ کو یار یہ وہی بات ہے جیسے کہ ایک بندہ وہ گاؤں سے آیا تھا تو شہر والوں نے سے پوچھا آپ کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا یار جو بھی ہے، اس نے کہا چپس کھاؤ گے؟ اب اس نے چپس نہیں سنا. ہاں بھائی چپس، ہاں یہ چپس لیا چپس. تو وہ گھر والوں نے چپس جب لائے سامنے رکھ وہ نا اس پہ پٹاٹھی
یہ تو ایسے وہ آلو ہے اور تم کہہ رہے چپس چپس، تو وہی چیز ہوتی ہے، لیکن اس کو ادبی الفاظ میں اور خوبصورتی کے ساتھ جو رائٹرز ہوتے ہیں، جو رائٹرز والا رویہ ہوتا ہے، وہ کیسے اپنانا ہے، یہی اس میں پہلا یہ ہے کہ آپ نے اپنا رویہ رائٹرز والا بنانا۔ تو مطالعے کی تعریف ہو گئی، اب اس کی ضرورت اور اہمیت کو ہم دیکھیں، اس کی کیا ضرورت ہے، کوئی ضرورت بھی ہے یا نہیں؟ بتائیں کیا ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، وہی ہے بھائی، جب ہم جب ایگزام دیتے تھے تو اس میں لکھا ہوتا ہے جنگلات کے فائدے بیان کریں، تو ہم لکھتے جنگلات کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے، اتنے فائدے کہ میں گنوا نہیں سکتا، میں بتا نہیں سکتا کون سے فائدے ہیں وہ بتا۔ ایک تو آپ کے پاس نالج آ جاتی ہے، دوسرے اپنے احساسات کو آپ کو ایک پیغام کی شکل دے سکتے ہو۔ ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان فضول گپ شپوں سے بچ جاتا ہے، یہ پہلا فائدہ، ٹھیک ہے، لکھ اس کے فائدے لکھ۔ پہلا فائدہ کیا ہے، فضول گپ شپ سے انسان بچ جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مطالعہ کرنے سے آپ کو گفتگو کرنے کا طریقہ آ جائے گا۔ جب آپ اچھا مطالعہ کریں گے تو اچھے انداز سے آپ فصیح اور بلیغ الفاظ میں آپ کیا کر سکیں گے، اپنا مدعا، اپنی بات بیان کر سکیں گے، ٹھیک ہے، صحیح۔ اب جتنا مطالعہ زیادہ ہوگا اتنی آپ کی تحریر میں جان ہوگی۔ جو رائٹرز ہوتے ہیں ان کے اور ہماری رائٹنگ میں فرق کیا ہوتا ہے، تحریر میں فرق یہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس مطالعہ بہت وسیع ہوتا ہے، ان کا جو میٹر ہے، کانٹینٹ ہے، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ہمارا کانٹینٹ کم ہوتا ہے۔ مولانا زاہد راشدی صاحب ہمارے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب اسٹوڈنٹ لائف میں نے ایک مضمون لکھا، وہ اخبار میں چھپ گیا، پھر دوسرا لکھا، وہ بھی چھپ گیا، تو مجھے شوق چڑھ گیا کہ بھائی میں نے رائٹر بننا ہے اور کالم نگار بننا ہے، اور میں نے اپنے خاندان والوں سے کہا کہ میں پڑھ بنے، میں نے رائٹر بننا ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور میں نے پڑھنا چھوڑ دیا، میں نے 4-5 کالم لکھے، وہ اخبار میں چھپ گئے، 7واں جب لکھنے میں بیٹھ گیا تو لکھا ہی نہیں جا رہا ہوں، لکھ رہا ہوں بار بار، پھر پیج پاڑ رہا ہوں، پھر لکھ رہا ہوں، 7واں کالم لکھنے لگے تو وہ نہیں لکھ پا رہے۔ ان کے انکل نے ان سے کہا، یا والد نے کہا، بھی میں واقعہ بھولو، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ٹینکی میں جب پانی ہوتا ہے نا تبھی وہ ٹونٹی سے باہر نکلتا ہے، آپ کے دماغ میں جو آپ کی ٹینکی تھی اس میں صرف 6 مضمون کی کیا تھا، میٹیریل، مواد تھا، وہ ختم ہو گیا تو ابھی وہ ٹونٹی سے باقی چیز آ ہی نہیں رہی ہے۔ تو مطالعہ جتنا ہوگا تو آپ کا قلم خود چلے گا۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ روزانہ 400 صفحات کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ہمارے ایک استاد ہیں انور غازی صاحب، جنگ میں لکھتے ہیں، کالم نگار، وہ کہتے تھے کہ ایک رائٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم 200 صفحات کا ڈیلی مطالعہ کرے، 200 نہیں کر سکتے تو کم از کم 1 0 کم کر کے 20 پیجز آپ کر دیں۔ تو یہ رائٹرز والا رویہ ہے کہ رائٹرز کیا ہوتے ہیں، وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اور علامہ اقبال کے ایک استاد آرنلڈ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہاز میں سفر کر رہے تھے، لوگوں نے کہا وہ جہاز غرق ہو رہا ہے، لیکن وہ کتاب پڑھ رہے تھے، کسی نے کہا حضرت یہ تو غرق ہو رہا ہے جہاز اور آپ پڑھ رہے، انہوں نے کہا کہ موت تک تو مطالعہ کر لو، کچھ علم تو میرے پاس آ جائے گا، جہاز تو ویسے ہی غرق ہونا ہے۔ اس سے بھی اہمیت مولانا اعجاز علی صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ ہفتوں تک سوتے تھے کہ مطالعہ کرتے تھے، لوگ زبردستی ان کو کہتے تھے آپ سو جائیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ مشہور رائٹر ہے، کوئی کتاب پڑھی ہے آپ لوگوں نے ان کی یا دیکھی ہے؟ کون سی کتاب؟ تلبیس ابلیس ہے، اور بے شمار کتاب ہے، بہت زیادہ کتاب ہے، سعید الخاطر، فلانا فلانا۔ انہوں نے طالب علمی کے زمانے میں اسٹوڈنٹ لائف میں 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا تھا، اسٹوڈنٹ لائف، اور ان کے بارے میں آتا ہے ایک اور بزرگ ہے کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جو غسل کا پانی ہے اس کو جب آپ لوگ گرم کریں گے تو پہلے زمانے میں قلم ہوتے تھے، اس کو دوبارہ درست کیا جاتا، ٹھیک، اس سے برادہ نکلتا، اس برادے سے وہ پانی گرم کرے، تو وہی ہوا جب وہ مر گئے تو اسی برادے سے وہ پانی گرم کیا گیا۔ تو آپ دیکھو برادہ بالکل ہلکا ہوتا ہے، جب وہ بڑی کوانٹٹی میں ہوگا تبھی اس کو آگ لگے گی،
तो आप खुद सोचिए कि कितना उन्होंने पढ़ा होगा और कितना लिखा होगा, तो आप इसका अंदाजा कर सकते हैं। जावेद चौधरी का नाम सुना? कल तक प्रोग्राम करते हैं टीवी में और आप एक्सप्रेस में भी लिखते हैं, 0 पॉइंट के नाम से, 2-3 किताबें भी 0 पॉइंट के नाम से, बड़े कालम निगार। तो वो कहते हैं कि मैं पढ़ता रहता हूँ, हर वक्त में पढ़ता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि पढ़ूँ, और अक्सर वक्त मेरा पढ़ने में ही जाता है। कहते हैं कि मैं जब बैठता हूँ खाने की टेबल पे, जब तक खाना नहीं आ रहा होता तो मैं प्लेट को उल्टा करके उस पर जो कंपनी का नाम लिखा होता है उसको पढ़ता हूँ। और उनका एक कालम है कि उन्होंने कोई चीज़ खाई थी और उसके कवर पे उसको पढ़ा था और उस पर उन्होंने कालम लिख लिया, और अजीब शानदार कालम भी होते हैं, सही। तो जितना आप मुताला करेंगे समंदर में बोतल लगा के, उतना ही आप ज़्यादा मैटर बाहर निकाल सकते हैं। अब मुताला करने के चंद तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं बताएं? पहला तरीका कौन सा है? पहला तरीका है अहमतर और अहमतरीन। जब भी आप कोई किताब पढ़ेंगे, तो किसी के पास है कोई किताब हल्की से यहाँ पे नहीं लाए? कोई भी किताब है? कोई भी जो हो, हाँ, कोई भी आम ले, कोई भी किताब। हाँ, दिखा दे, एक दे दे, बस एक दे, एक दे दे। जब भी आप कोई किताब लेंगे तो उसके शुरू खाली होगा हमेशा, ठीक है? तो आप बेहतर तरीका है कि जब आप पढ़ना शुरू करें तो यार डेट लिखे कि इस तारीख को मैंने इसको स्टार्ट किया। अब जब आप मुताला करेंगे तो उस मुताले के दौरान आपको बात चीज़ें अहम लगेंगी, यार कि अहम, तो उसको आपने क्या करना है, पेंसिल लेकर उसको अंडरलाइन करना। कोई ऐसा वर्ड होगा जो आपको कहें, आप समझते हैं यार कि ये खूबसूरत वर्ड है, मैं अपने किसी मजमून में इसको लिख सकता हूँ, ठीक। मसलन जैसे कि एक वर्ड है जंदान, क्या मतलब इसका? जेल। अब एक जेल है, एक जंदान है। अभी जंदान एक लफ्ज हो गया, अलग से लफ्ज, एक नया लफ्ज आपको मिल गया, तो आपने उसको क्या कर दिया, अंडरलाइन कर। बात अहम तर होंगे, इससे भी ज्यादा अहम होंगे, ठीक है, जो आपकी गुफ्तगू में कई काम आ सकते हैं या आपके लिए कोई नया उन्वान मिल सकता है, तो आपने इसको अंडरलाइन भी करना है। और यहाँ जो खाली जगह होती है हर किताब में साइड में, वहाँ कोई स्टार, कोई ऐसा निशान लगाना है कि इस लाइन में अहम तर लफ्ज। समझ में आ गई बात? बाद अल्फाज ऐसे होंगे कि जो अहम तरीन होंगे, जो किसी दूसरे मजमून का पूरा मजमून आप उस पर लिख सकते। फर्ज कर लिया पढ़ रहे और दौरान मुताला किया गया क्रिकेट, आपके जहन में एकदम ख्याल आया यार क्रिकेट पे तो मैं एक मजमून लिख सकता हूँ या मैं लिखना चाह रहा था, तो ये उसका मवाद मुझे यहाँ मिल गया। तो आपने उस सफ़े को नोट करके यहाँ उसका इशारा लिखा। सफ़ा नंबर मसलन ये है 18, तो आपने सफ़ा नंबर 18 आगे क्रिकेट, ठीक। अब फर्ज कर लिया गया मुताला कर रहे, आपको सोने के मुताबिक, स्लीप मैनेजमेंट के मुताबिक कुछ मिल गया, तो आपने क्या कर लेना है, सफ़ा नंबर और यहाँ स्लीप मैनेजमेंट या सोना। आपके जहन में तो उन्वानात चल रहे होंगे ना कि मैंने फलाना फलाना पे काम करना है, या मैंने किताब लिखनी है, या मजमून लिखना है, कुछ भी लिखना है, या आप CSS PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ आपको पता है यार कि ये चीज़ें आएंगी आपसे रिलेटेड। तो आप कोई और किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पता चल गया यार कि ये चीज़ इस किताब में इस सफ़े पे है, तो आप जब उसको याद लिखेंगे, इसका फ़ायदा क्या होगा, जब एग्ज़ाम वाली रात होगी या जब आप मजमून लिखने बैठेंगे, तो आपके जहन में होगा कि कौन सा मैटर कहाँ है, ठीक है। फिर आपको पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आप जस्ट आपने स्लीप पर लिखना है सोने पे, तो आप जस्ट वही सफ़ा खोल के वहाँ चले जाए। इस किताब से यहाँ आपने उठा ली, दूसरी किताब उठाई, उसके ये सफ़े पे सोना लिखा होगा, वहाँ से उठा ली, 5-6 किताबों से आपको सोने के मुतालिक मैटर मिल गया, आपका मजमून तैयार, आपका कॉलम तैयार, आपकी कहानी तैयार। विच लैंग्वेज? अब इसमें तो लैंग्वेज की जरूरत नहीं है ना कि नहीं यार इंग्लिश का अलग एक रूल होता है, उर्दू का अलग रूल होता है। समझ में आ रही बात? कोई क्वेश्चन है आपका? सर इस तरह लिखना है जिस तरह बुक में फहरिस्त बनी होती है। हाँ, फहरिस्त के अंदाज में लिख लो, जस्ट
اس کا اشارہ دے دیں اور پیج نمبر. اب آپ کہیں گے کہ تو فہرست میں پہلے سے ہوگا. نہیں, یہی ان کی بات. نہیں, فہرست میں بعض اوقات وہ چیز نہیں ہوتی. فہرست میں عنوان کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بیچ میں وہ پیراگراف میں آپ کے ذہن میں آئیڈیا ہے جو اس لکھنے والے کے ذہن میں بھی نہیں آیا. آپ نے اس آئیڈیا کو شروع کے پیج پہ آپ نے اتار دیا. بات کلیئر. دوسرا طریقہ ہے مطالعے کا SQ3R. یہ میں اپنے لیکچر پہ بہت اس پہ بات کر چکا ہوں اور اس یوٹیوب پر اس کی ڈیٹیل ویڈیو بھی موجود ہے میری. SQ3R جب بھی آپ کسی کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کریں, کوئی بھی چیپٹر, کچھ بھی مضمون لکھنا ہے, کرنا جو بھی, تو سب سے پہلے آپ اس کا سروے کریں. سروے مین سروے کیا ہے؟ آپ پڑھ رہے ہیں, کتاب سے دیکھ لیجیے گا, آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم کتاب کھول کے بس ڈائریکٹ پڑھنا شروع کر دیتے. ہم کیا کرتے ہیں, بیٹھ جاتے, کچھ ٹہل کر پڑھ رہے, کچھ لیٹ کر پڑھ رہے, کچھ کھول کے پڑھ رہے. 3-4 صفحے پڑھنے کے بعد, آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا پڑھا تھا یا ہم کیا پڑھ رہے ہیں. میرے ساتھ تو بہت ہوا ہے, آپ کے ساتھ ہوا ہے کبھی؟ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کیونکہ آپ سروے نہیں کرتے, آپ پڑھنا بس ڈائریکٹ, پھر مضارع مجہول بنانے کا کہا, علامات مضارع کو پھر وہ دماغ بیچارہ ابھی کانا کھا کے اٹھا ہے, گھر میں ڈانٹ کھا کے اٹھا ہے, اس کو اس کی سہیلی نے فون پہ سنایا ہے, اس نے وہاں کوئی خوبصورت گاڑی دیکھی ہے, اس کے متعلق سوچ رہا ہے, اس نے وہی اپنے کزن نے ایک نئی برانڈیڈ ایک نیا سوٹ خریدا ہے, الکرم کا یا نشاد کا یا ایتھنیک کا. ہاں, اب اس نے یہ ساری چیزیں اب اس کے دماغ میں چلے, اس نے لے لیا, میں نے نہیں لیا, اور ڈائریکٹ آ کر وہ پڑھنے بیٹھ گئی ہے یا بیٹھ گیا ہے, تو اس کے ذہن میں وہی الکرم یا ایتھنیک یا وہ گاڑی گھوم رہی ہوگی, وہ بیٹر نہیں ہوگا. تو جب آپ سروے کریں گے تو سروے میں کیا ہوگا, جیسے کہ یہ پنکھا ہے, پنکھے کو جب آپ آن کرتے ہیں تو یہ ایک دم ایسے شروع ہو جاتا ہے آرام آرام. جب اس کو آف کرتے ہیں تب بھی کیا ہوتا ہے, یہ آرام آرام سے کرتے 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 پھر جا کے رک جاتا ہے. تو ہمارا دماغ, ہمارا مائنڈ بھی اسی طرح, یہ کبھی ادھر چھلانگ لگاتا ہے, کبھی ادھر, اس کے ذہن میں کہاں کیا آ جاتا ہے. تو جب آپ سروے کریں گے اس کو آپ سرسری نگاہ سے ایسے دیکھیں گے, اس کو کہتے ہیں سروے. اس میں ہے کیا, جسٹ ہیڈ لائنز دیکھ لیے, پیراگراف دیکھ لیے کہ کیا, بس یہ سروے ہو. وہ آپ کا مائنڈ آہستہ آہستہ آ کے ہو جائے گا مطالعے کے. یہ تو سروے ہو گیا. اس کے بعد کیوں ہے کوشچن. آپ نے کیا کرنا ہے, پھر سوال کرنا ہے. سوال یا کیا کرنا ہے اور کس سے کرنا ہے, اپنے آپ سے سوال کرنا ہے. آپ اس چیپٹر کے بارے میں کیا جانتے ہیں پہلے سے, کیا جاننا چاہتے ہیں اور کیوں جاننا چاہتے ہیں. کچھ بھی آپ پڑھ رہے, کیوں پڑھ رہے, وائی یو آر ریڈنگ. آپ جب یہ سوال کریں گے تو وہ جو سروے کے بعد بھی تھوڑی بہت وہ کزن کے ساتھ جیلسی تھی وہ فوراً ختم ہو جائے گی. آپ کا ویژن آپ کے سامنے آ جائے. یار میں نے CSS کرنا ہے اس وجہ سے میں پڑھ رہا ہوں, یار میں نے PCS کرنا ہے, یار میں نے MDK ٹیسٹ کے لیے تیاری, یار میں نے انجینئرنگ کے لیے UT لاہور کے لیے جانا ہے, فلانا وٹ ایور. جب آپ کا ویژن سامنے آ جائے گا تو کزن چھوٹی ہو جائے گی, اس کا جو تانا ہے, وہ بیگ ہے, ایتھنیک جو بھی ہے, وہ بالکل زیرو پہ آ جائے گا. آپ نے جو گاڑی دیکھی ہے وہ بالکل زیرو پہ, آپ کو یار وہ خرید سکتے ہیں, میں کیوں نہیں خرید. ٹھیک ہے, تو ویژن جب بڑا ہوگا تو پھر یہ ساری چیزیں چھوٹی ہو جائیں. اور مائنڈ بھی سیدھا ہے کہ جب آپ دیکھو کلاس میں جب شور ہوتے ہیں نا, ٹیچر صرف آپ بتاؤ, تم بتاؤ یہ کیا ہے, پوری کلاس میں خاموشی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جب مائنڈ اڑ رہا ہو نا, آپ جب ایک کوشچن کریں مائنڈ, وہ فوراً متوجہ ہو جائے, یار ابھی ہماری خیر نہیں سے, تو سوال کر لیے. ٹھیک, تو دوسرا اسٹیپ کیا ہے, کوشچن. پھر 3R ہے. 3R کا مطلب ہے ریڈ, ریکال, ریپیٹ, ریوائز, کچھ بھی آپ اس کو نام دے سکتے ہیں. صحیح. اب ریڈ, سروے کر لیا, کوشچن کر لیا, پھر آپ نے کیا کرنا ہے, ریڈ کرنا. پھر ریڈنگ اسٹارٹ کر دی. بات سمجھ میں آ رہی ہے. ریڈنگ جب آپ اسٹارٹ کر لیں گے, آپ پڑھ لیں اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ دوبارہ اس کو ریڈ کریں, یا اس کو آپ ریکال کہہ سکتے ہیں, اس کو اپنے مائنڈ میں آپ دوبارہ سے دہرائیں. اب جب دوبارہ سے آپ دہرائیں گے تو جو آپ نے پڑھا ہے کچھ آپ کے دماغ میں آلریڈی آ چکا ہوگا, کچھ دھندلا ہوگا,
اس کی پکچر واضح نہیں ہوتی. دھند سمجھتے ہیں نا؟ تو وہ جو دھندلی جگہ ہے اس کو آپ دوبارہ ریکال کر کے دوبارہ پڑھیں. پھر 24 گھنٹے کے اندر اس کو دوبارہ ریوائز کریں. تو یہ انشاءاللہ یہ پوری ریڈنگ آپ پھر کبھی نہیں بھولیں گے. بات سمجھ میں آئے؟ 3R: ریڈ، ریکال، ریوائز. ٹھیک ہے. یا اس کو ریڈ پیج ریڈنگ، ریڈ ان مائنڈ اور ریوائز دوبارہ اس کو پڑھنا. اچھا یہ ہو گیا دوسرا طریقہ. تیسرا طریقہ ہے 3CR. کیا؟ 3C اور R. اب 3C کا کیا مطلب ہے؟ کنسنٹریشن. فرسٹ سی کنسنٹریشن کسے بولتے ہیں؟ توجہ، دھیان کے ساتھ پڑھنا. جب بھی آپ پڑھیں تو کیا کریں؟ توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. دوسرا کوریلیشن کہتے ہیں کہ اس کو خاص بات جو ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق اس کا بنا لیں. مثلاً اس کی میں آپ کو مثال پورا چیپٹر میں آپ جو خاص بات ہے اس کو آپ میپ کی شکل میں لکھتے ہیں. جیسے کہ یہی چیز اگر ہم اس کو میپ کی شکل میں لکھنا چاہیں تو کیسے لکھیں گے؟ مثلاً یہی مواد کا اصول ہے. تو ٹھیک ہے، مواد کا اصول یہ ہو گیا مطالعہ، مکالمہ، مسامہ. یہ کیا ہو گیا؟ میپ کی شکل میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور تھرڈ ہے کنورسیشن. تھرڈ سی، آپ نے جو پڑھا ہے اس کو کیا کریں؟ ڈسکشن میں لیں، کنورسیشن میں لیں. جب آپ بات چیت کریں گے اس پہ تو وہ ٹاپک جو آپ نے پڑھا ہے وہ آپ کی پرماننٹ میموری میں چلا جائے گا. اور چوتھی چیز ہے آر. کیا ہے؟ ریپیٹیشن. بار بار پڑھیں، بار بار ریپیٹ کریں. جب آپ اس طرح ایک چیز کو بار بار پڑھیں گے، بار بار ریڈ کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ چیز آپ کے پرماننٹ میموری میں. تو یہ ہو گیا دوسرا کوریلیشن. میں شاید غلط پڑھ رہا ہوں اس کو. کیا ہے؟ کوریلیشن ہے. میں غلط پڑھ رہا ہوں. RELATION کوریلیشن. ہاں میں غلط پڑھ رہا ہوں. باہمی ربط پیدا کرنا. کوریلیشن. ہاں کوریلیشن ہے. سوری میں یا غلط میں پڑھ رہا ہوں. کوریلیشن. ریوائز کرنے کا کوئی ہے کہ کتنا ٹائم بعد ایک چیز کو ریوائز کرنا؟ اس کا بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز آپ 24 گھنٹے میں ریوائز کریں گی تو وہ بہت زیادہ اچھی بات ہے. 24 میں نہیں کیا تو 48 میں کم از کم اس کو آپ کر لیں. 48 میں نہیں کیا تو 1 ویک میں کم از کم ایک مرتبہ ہو گیا. چل 1 ویک میں آپ اس کو کریں. ویک میں نہیں ہوا تو منتھ میں آپ اس کو لازمی ریوائز کریں. اگر منتھ میں بھی آپ نے نہیں کہا تو وہ اڑن چھو کی طرح اڑن چھو ہو جائے. ٹھیک. تو 24 گھنٹے، 48 گھنٹے، ویک، مہینہ. جی کوشچن. یہ مسامہ سننا. اچھا یہ آگے آئیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ. جو فرسٹ اسٹیپ ہے اگر لیٹ ہو گئے یہ فرسٹ اسٹیپ آگے ہم ڈیفائن کریں. ہر ایک کو ہم اس طرح ڈیفائن کریں گے کیونکہ یہ کسی بھی مضمون کا، کہانی کا کانٹینٹ کالم جو بھی ہے یہ اس کا سب سے بڑا پوائنٹ ہے. آپ کے پاس کانٹینٹ ہوگا تو رائٹنگ ہوگی نا. اب میں کانٹینٹ رائٹنگ کے میں نے سیشنز بھی لیے وہاں اکیڈمی میں، RDA اکیڈمی میں. تو وہ اگر بتاتے ہیں آپ نے اپ ورک پہ جا کے اس طرح کرنا ہے، اکاؤنٹ بنانا ہے، اس پہ آپ نے اس طرح لکھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا. اب وہ ساری چیزیں اس کو اپ ورک بھی آ گئے، اس میں اکاؤنٹ بھی بنا لیا سب. اس کے پاس کانٹینٹ ہے ہی نہیں، وہ کیا ڈالے گا اس میں؟ کوئی چیز ہوگی تب وہ فروخت کرے گا نا. تو اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں بیچارے کے پاس. اس کو آرڈر بھی آ گیا کہ چلو میرے لیے اسکرپٹ رائٹنگ ایک کوئی کہانی لکھنی ہے، اس کے پاس کچھ آتا ہی نہیں. تو پہلے آپ نے کہتے ہیں لکھنا پڑھنے سے آتا ہے. جتنا پڑھو گے پھر اتنا ہی لکھنا ہے. اور لکھنے کی ابتدا لکھنے سے نہیں ہوتی، پڑھنے سے ہوتی. جب آپ پڑھو گے تبھی آپ لکھ پاؤ گے. ٹھیک. اچھا ایک طریقہ یہ ہوگی. ایک طریقہ ہے مطالعاتی جدول. مطالعاتی جدول یا اخذ تعبیرات، اس کو آپ عربی میں کہتے ہیں تعبیرات.
मुतालाती जदवल किसे कहते हैं? मुतालाती जदवल मैं आपको दे दूंगा। टाइम टेबल, नहीं, टाइम टेबल Study time चीज है, नीचे ले आऊंगा। मुतालाती जदवल में ये है कि आप आप के मुताले की हाँ या अलग है उसी की हाँ सब ये सारे मुताले की ब्रांचेस चल रही है। मुताला करने के तरीके में बता रहा हूँ कि कैसे मुताला किया जाता है। पहला तरीका क्या बताया? अहम एंतरी। दूसरा तरीका क्या बताया? SQ3R। तीसरा बताया 3CR। चौथा तरीका ये है मुतालाती जदवल। मुतालाती जदवल में ये है कि वो मैं आपको दे दूंगा कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपके जहन में वो जो मैटर है उसमें खूबसूरत अल्फाज आ सकते हैं। मुतज़ाद भी आ सकता है, मुतरादिफात भी आ सकते हैं, कोई मकूला भी आ सकता है उसमें, कोई मुहावरा भी आ सकता है, कोई ज़रबुल मिसल आ सकता है उसमें, कोई नया आइडिया आ सकता है, कुछ भी आ सकते हैं, वाहिद जमा भी आ सकते हैं। तो इन सब को हमने एक चार्ट में जिसको मुतालाती जदवल स्कैनिंग चार्ट भी आप उसको कह सकते हैं, उसका हमने नाम दिया है, वो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। तो जब आप मुताला कर रहे हो ना तो जो चीज़ आपको मिल जाए अल्फाज मुतज़ाद में से, मतलब आप उसको उस खाने में लिखिए। आपको मिल गया वाहिद जमा, आपको वाहिद जमा का खाना उसमें दिया है, उसको वहाँ लिखिए। आपको मिल गया कोई आइडिया तो आइडिया का खाना दिया है, उसको आइडिया में लिखिए। आपको मिल गया ज़रबुल मिसल तो ज़रबुल मिसल में लिखिए। आपको मिल गया मुहावरा, उसको मुहावरा नहीं फ़र्क है उस पर बात करेंगे, आगे आएगा। ठीक है, ये मेरा फ़र्क है। एक बुकलेट है, किताब से है क्या जदवल? जदवल नहीं, एक चार्ट है, इस तरह की एक चार्ट मैं दे दूंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो वहाँ आपने उसको वहाँ पुट करना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास नए नए खूबसूरत अल्फाज का एक मजमुआ जमा हो जाएगा। उसका पूरा बुक आप बना सकते हैं। तो फुल स्ट्रेट करा के 10-12 पेज, उसमें जितने ज़्यादा अल्फाज आप लिखेंगे तो आपकी परमानेंट मेमोरी में होंगे। जब आप लिखेंगे तो आपके पास ज़रबुल अमसाल भी बहुत सारे जमा हो गए होंगे, मुहावरात भी बहुत सारे जमा हो गए होंगे। इडियम बोलते हैं ना इंग्लिश में इसको, हाँ, और मुहावरे को क्या बोलते हैं? फ्रेजेस। ठीक है, प्रोवर्ब। अच्छा ठीक है, वक़ल इख्तिलाफ बैन उलमा, प्रोवर्ब और इडियम्स फलाना जो भी। तो इंग्लिश में भी वो क्या सिनोनिम्स बोलते हैं ना मुतरादिफात को, अल्फाज मुतज़ाद को क्या बोलते हैं? सिनोनिम एंड एंटोनिम। एंटोनिम्स। अच्छा एंटोनिम्स हो गए। और बताएं, आइडिया तो आइडिया हो गया, और इस तरह की चीज़ें, वाहिद जमा, सिंगुलर प्लूरल, मैस्कुलिन फेमिनिन। अच्छा ये तो आसान है। तो वो सारे आपने वहाँ लिखने हैं, फिर आपको पता चल जाएगा यार देखो ये फ्रेजेस और ये बहुत काम देते हैं आपके मजमून में, कॉलम में, कहानी में। इससे बहुत खूबसूरत जान आ जाती है आपकी तहरीर में। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया। क्यों ये तरीका ऐसा है कि आप चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसकी मतलब पे आप गौर नहीं कर रहे, बल्कि आप अल्फाज पे गौर कर रहे हैं, अल्फाज को आप कैच कर रहे हैं। ताबीरात मतलब इसको अहले लुगत ने, अहले ज़बान ने इसको कैसे यूज़ किया। मतलब आप अरबी अगर आप लोग को आती हो तो अरबी में बाज़ फ़ेल होते हैं, अफ़आल, उसके सिले में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे सअला यसअलु, असअलु का, इसके सिले में बाज़ लोग मिन लगाते हैं, बाज़ नहीं लगाते। खैर अरबी टॉपिक दूसरी तरफ चला जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे। तो उसमें क्या होता है, अख्ज़ ताबीर कि यार इस फेल के सिले में ये वर्ड यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है, अरब ने यूज़ किया या नहीं किया। इंग्लिश में इसी तरह बात, जैसे जो राइटर्स होते हैं बहुत अच्छे अल्फाज अच्छे तरीके से उसको लिख लेते, तो आप उसको जस्ट अपने साथ नोट करते जाए। जब आप खुद लिखना शुरू करेंगे तो उसी तरह से आप अपना तहरीर में उसको आप ला सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? अच्छा ये तो हो गए मुताला करने के तरीके।